السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، آفتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقے میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نیت کر کے کسی کو دیں صدقے کی نیت سے، لیکن بغیر نیت کے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیں، پیاسے کو پانی پلا دیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بیماریوں کو، پریشانیوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو، جو آنے والی بلائیں ہیں، یہاں تک کہ موت تک کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اسی کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اس واقعے کو سنیں، اس کے بعد اس سے جو سبق ملتا ہے ہم اس کو آخر میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی گاؤں سے گزر رہے تھے تو اس گاؤں میں ایک بڑا ظالم دھوبی رہا کرتا تھا۔ بعض دیگر کتابوں میں ہے کہ کچھ لوگ تھے جو لکڑیاں کاٹتے تھے، بہرحال لیکن عام طور پر دھوبی کا واقعہ ہی آتا ہے، اس لیے میں نے بھی اسی دھوبی کے واقعے کو ہی یہاں نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ دھوبی بڑا ظالم تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب گزر ہوا تو لوگوں نے اس دھوبی کی شکایت کی کہ وہ دھوبی بہت ظلم کرتا ہے، لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے، لوگوں کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اور بھی دیگر ایسی برائیاں اس میں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تحقیق سے معلوم ہوا کہ واقعی وہ بڑا ظالم آدمی ہے اور لوگ اس سے بہت پریشان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی۔ وہ کپڑے دھونے کے لیے گیا تھا کہ اے اللہ وہ واپس نہ آئے اور وہیں وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی بد دعا تھی۔ چنانچہ آپ کی بد دعا کا اثر ہونا تھا۔ آپ اولو العزم نبی تھے اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، مستجاب الدعوات تھے، بہت سارے خاص معجزے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے۔ بہرحال لیکن وہ شخص کپڑے دھو کر کے صحیح سالم شام کو واپس آیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ان کو تو مر جانا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی تھی، پھر یہ صحیح سالم کیسے واپس آ گیا؟ بہرحال یہ لوگ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ تو زندہ ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے اس دھوبی سے پوچھا کہ تم نے آج کون سا نیک عمل کیا؟ اس نے کہا میرا تو کوئی نیک عمل نہیں ہے جو بتانے کے قابل ہو۔ کہا کچھ تو کیا ہوگا، تو نے آج دن بھر کون سا کام کیا تو مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ بتانے کے لائق تو کوئی عمل نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میں 3 روٹی لے کر کے کھاتے ہوئے راستے میں نکلا تھا۔ 1 روٹی تو میں کھا چکا تھا، 2 میرے پاس بچی تھی، وہ بھی میں نے کھانے ہی کے لیے نکالا تھا، لیکن ایک بھوکا آدمی ادھر سے گزرا اور کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہوں، اگر تو یہ روٹی مجھے دے دے تو اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ تو اس نے یہ دعا دی تو میں نے وہ 1 روٹی اس کو دے دی۔ پھر اس نے مجھے دعا دی کہ اگر یہ روٹی بھی مجھے دے دے تو میرا پیٹ بھر جائے، اللہ تجھے جنت نصیب کرے گا، اللہ تجھے بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے روکے گا اور تیری عمر بھی بڑھائے گا۔ جب اس نے یہ دعا دی تو دوسری روٹی بھی میں نے اس کو دے دی، وہ کھاتا ہوا دعا دیتا ہوا آگے نکل گیا۔ یہی ایک مختصر سا عمل ہے اور تو کوئی کام میرا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تیرا وہ صدقہ ہے، یہی مختصر سا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے اس موت کو ٹال دیا، تمہاری موت یقینی تھی۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے عیسیٰ اس کے کپڑوں کی گٹھری کو کھولو، وہ جو گٹھر ہے اس کو کھول کر دیکھو۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس گٹھر کو کھلوایا تو اس میں دیکھا کہ ایک کالا اژدہا سویا ہوا ہے اور اس کی زبان پر مہر لگی ہوئی ہے، یعنی منہ سلا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے میری بد دعا، یہ سانپ میری بد دعا تھی جو تم کو کاٹنے والا تھا۔ پھر اس سانپ سے مخاطب ہوئے اور کہا اے سانپ، اے اژدہا، تو نے اس دھوبی کو کیوں نہیں کاٹا؟ اس سانپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دے دی، بولنے کی طاقت دی اور وہ بول اٹھا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے تو مجھے اس کو کاٹنے کے لیے بھیجا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس نے جو 2 روٹی کسی فقیر کو دی
اس صدقے نے اس بھوکے کے پیٹ کو بھرنے کی وجہ سے یہ شخص اس عذاب سے بچ گیا، موت سے بچ گیا، اور اللہ نے اس کی موت کو ٹال دیا۔ معزز سامعین، یہ ہے صدقے کا اثر۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ موت کو بھی تاخیر کرا سکتا ہے۔ تو آئیے ہم سب بھی عہد کریں کہ ہم سب بھی کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کیا کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، اپنے اطراف کا جائزہ لیں، وہاں جو غریب رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں، جو بھوکے رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں ہیں، اور بالخصوص اگر آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا غریب محتاج ہو تو آپ سب سے پہلے ان کا خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنے خاندان، اپنے سماج، آپ اپنے رشتہ دار کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو زیادہ اجر دے گا۔ بہرحال تو کچھ نہ کچھ ضرور صدقے کا مزاج بنا لیں، اس کی عادت بنا لیں، چاہے قلیل سے قلیل تنخواہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے راستے میں دیا کریں۔ اللہ اس سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے پر اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔